کہ تشریف لائیں اور اپنے مقررہ موضوع سے اقدار میں فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کا انتخاب 20 منٹ اور 3 منٹ کا لگانا۔ آج اس بابرکت سے بنا کے مجھے خداوت کا موقع ملا اور یہ سعادت ہو گیا تھا کہ شفیع پروردگار کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اور جب پہلی دفعہ میرے نام یہ دعوت نامہ آیا تھا، براہ راست نہیں آیا تھا، انڈائریکٹ میں، تو میں کچھ پریشان ہو گئی، اس لیے کہ میری فیلڈ نہ علماء کی ہے نہ مدرسوں کی ہے، اور میں نے سوچا کہ میں کس طرح سے وہاں پہ کچھ بول پاؤں گی، اور اتنے بڑے بڑے جلیت علماء کی موجودگی ہے اور اتنی بڑے شہداء اور رہنماؤں کے لیے کچھ لفظائی کرنا میں اتنی ضرورت آموز نہیں تھی، لیکن پھر ہمت کی اور کوشش کی کہ شاید پروردگار کی طرف سے مجھے موقع مل رہا ہے۔ جیسے کہ میرے تعارف میں بیان ہوا، میرا تعلق شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء سے ہے اور میں وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ میرا پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے ہے اور میں نے معروف شاعر شہید محسن مقبولی مذہبی شاعری پر پی ایچ ڈی کیا جامعہ کراچی سے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی زیر نگرانی، اور اس کے علاوہ میں اردو کو اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہے، سوشل سائنسز کے دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں۔ اپنی اصل گفتگو جو اس کا ٹائم 20 منٹ اور 2 منٹ اس میں سے گزر چکے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو یہاں پر آپ کے سامعین ہیں، جو آپ کے آڈینس ہیں، ان کو معلوم ہو کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے خطاب کرنے والا، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں تھوڑا سا کچھ کروں، اور جب جیسے کہ ابھی آبا نے اپنی کتاب میں بتا دیا، مزید میں اس پر کچھ روشنی ڈال دیا، اضافہ کر کے میرے بس کی بات نہیں، میں بس اپنے آپ کو اتنے مقصد ہی کروں گی، اور کچھ جو میں نے پوائنٹس کوشش کیے کہ وہ آپ کی زیر سماعت کو بھی نظر کر سکوں، وہ پیش کروں گی۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں ان دعائیہ اشعار کے ساتھ ابتدا کرتی ہوں کہ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی تیرے شام و سحر بھولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبانی حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا بھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، پورا بے نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ صلوات پڑھیے۔ اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس کا
یہ آغا نے اپنی تقریر کو جس بات پر اختتام پذیر کیا کہ ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے، اسی طریقے کا نہیں کہ واٹس ایپ گروپس پر ہی انہوں نے بس کر دی کہ نہیں، کافی آنا جانا ملنا اور اختلاف کی بات کی. تو انڈیویجول ڈفرینسز تو سب جگہ ہوتے ہیں. گھروں میں جو سبلنگس ہوتے ہیں بھائی ان بھی ہوتے ہیں، کسی کو سفید رنگ پسند ہے تو کسی کو سیاہ رنگ پسند ہے. تو اپنا نقطۂ نظر دوسرے تک پہنچانا یا اس کا نقطۂ نظر سننا، اس میں کہیں پر بھی وہ اختلاف جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گا، وہ نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ گفتگو کیجیے، فطرت انسان شکے جالے لگ جاتے ہیں جب بند مقام ہوتا ہے. تو بات چیت سے ہمیں دوسروں کے نظریات کو سننے کا اور جاننے کا، پرکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے معظم شہید سید علی خامنہئی کی کتاب 250 سالہ انسان، میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹس لیے اور یقیناً وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن بعض اوقات کچھ نالج ری شیئر کرنے سے ریفریش ہو جاتی ہے طبیعت بھی اور ہماری معلومات بھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، یاد دہانی ہوتا ہے. کہ ولایت ابھی ہم نے غدیر بنائی اور رہبر معظم کا فرمان بھی یہی ہے کہ اشرۂ ولایت ہے، یہ ہمارا اشرۂ ولایت ہے. تو یہ ولایت کیا ہے؟ اس کو بہت آسان الفاظ میں رہبر معظم نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ولایت کا لفظی اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں اس قدر قریب قربت رکھتی ہیں اور مضبوطی سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں علیحدہ نہ کیا جا سکے. ولایت میں پھر ہم اس کو جو موجودہ سینیریو میں لیتے ہیں کہ ولایت کیا ہے، تو وہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے. اسلامی حکومت یعنی ولایت کا مطلب حاکم اور عوام کے درمیان محبت اور قریبی تعلق ہے. یہ وہ والا قریبی تعلق نہیں ہے کہ اگر حاکم آ رہا ہے تو سڑکیں بند کر دی جائیں، VIP پروٹوکول ہو اور ہم ڈر کے مارے، ایک خوف کے مارے اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں. عزت تو دل سے کی جاتی ہے اور محبت کا بھی یہی ہے، رسول کی محبت فاضل عالم ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یا تو آپ کو آڈینس کو پیسے دے کر بٹھایا جائے جلسوں میں، یا پھر یہ کہ کوئی اور پریولیج دیا جائے، لالچ دی جائے، یا پھر وہ خوف کے مارے اپنے حاکم کی عزت کرے، احترام کرے. اس کا اصل مظاہرہ ہمیں ابھی کب نظر آیا کہ جب رہبر شہید ہو گئے اور 10 دن تک باقاعدہ کوئی اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے بعد کون ہوگا نیکسٹ رہبر. لیکن عوام سڑکوں پر تھی. جو ٹرمپ نے چاہا تھا کہ عوام سڑکوں پر آ جائے، لیکن ایک الٹا ایک رد عمل آیا کہ مزید وہ لوگ بھی جو جنوری میں احتجاج میں شریک تھے اور مظاہروں میں کہ رہبر کی حکومت ختم ہو جائے، وہ ولایت ختم ہو جائے، وہ بھی سڑکوں پر آئے. اور اس افسوس کے ساتھ ہے کہ کاش رہبر ہوتے، وہ زندہ ہوتے اور ہم ان کی تائید کرتے. تو یہ ایک وہ محبت ہوتی ہے، وہ ولایت ہوتی ہے جس میں عوام اور حکومت کا قلبی تعلق ہوتا ہے. رہبر جا چکے دنیا سے لیکن عوام موجود، اور یہ احساس دلا رہی ہے کہ ہم اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اب بھی آپ سے وفا کا غم پھڑتے ہیں. پھر امیر المومنین کی جو ولایت تھی وہ کس طرح سے ہوئی ہمیں سب کو معلوم ہے، پورا واقعہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ امیر المومنین کا ایک نسبی تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر یہ کہ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، وہ سب کچھ تھا. لیکن یہ جو ولایت کا اعلان ہوا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 آیت بلغ بھی جس کو کہتے ہیں، کہ باقاعدہ کہا گیا کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسول گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. یہ عین الہی تھا، حکم الہی تھا. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فیوریٹزم کیا گیا یا رسول اللہ نے اپنے داماد کو جانشین بنا دیا. یہ وہ حکم تھا جس کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھا. پھر ایک اور بات کہ جس طرح سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سوائے ایران کے اس وقت اور کوئی ایسی مملکت ہمیں نظر نہیں آتی کہ جہاں ولایت کا اصل مفہوم، اس کا امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے. وہیں کہ مساجد میں علماء رہے اور حکومت جو ہے وہ نان ریلیجیس پرسنس کے پاس رہے. لیکن
ہم جس نظریے کے قائل ہیں وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم دین کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آقا نے بھی فرمایا کہ دین اور سیاست آپس میں لازم و ملزوم ہے، لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ مطلب جو علماء ہیں ان کو ایک کنارے کر دیا جاتا ہے، سائڈ لائن لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ درس دیں، واز دیں اور عبادات پہ فوکس کریں، اور جو سیاست دان ہے وہ سیاست کریں. تو اس کا جو عملی مظاہرہ ہے، امپلیمنٹیشن ہے کہ دین اور سیاست ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، وہ ہمیں صرف اور صرف کہاں پر نظر آیا؟ ایران میں. اور وہ وہی ولایت کا سلسلہ ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ لیگیسی لے کر چلے ہیں امام خمینی. اس کی لیگیسی امیر المومنین علی بن ابی طالب. تو اس کے بعد امیر المومنین کو آقا نے بھی بتایا کہ 3.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں بھی 3 جنگیں ہیں جو مسلمانوں سے ہی لڑی ہیں. صحیح طریقے سے حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو ہم اکثر بچپن میں بھی سوچتے تھے، اور دیکھیے واقعات پڑھ لینا، کہانیاں سن لینا، مجالس میں فضائل میں بیان ہو جانا الگ ہے، لیکن ایک عملی طور پر کہ علی ہوتے تو کس طرح ہوتے، حسین ہوتے تو کس طرح ہوتے. حسین نے جو کہا کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی حیات نہیں کر سکتا، اس کا عملاً اگر ثبوت دیکھنا ہے تو امام خمینی کی ذات ہے، یہ شہید رہبر معظم سید علی خامنہ کی ذات ہے. دفعہ سلمان کر دیجیے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ ہم چونکہ شیعہ نے حیدر کررار تو یہ بات صرف جذبات میں نہیں کہی جاتی کہ امیر المومنین کا دور حکومت دیکھنا چاہیے. نہج البلاغہ میں جو مالک اشتر کے نام آپ کا مکتوب ہے، اس میں ڈاکٹرائن ہے، ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ وہ ہر دور کے نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ عوام کے لیے کہ حکومت کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح حکمرانوں کو رہنا چاہیے. جس طرح سے بیان کیا ہے امیر المومنین نے جب مالک اشتر کو مصر کی گورنرشپ دی گئی تھی، وہ بیان کیا. اسے کر کے ہی نہیں دکھایا. اگر ہم دکھائی امیر المومنین کو موقع نہیں ملا تو باقاعدہ وہ اسٹیٹمنٹس کو نہج البلاغہ میں ریکارڈیڈ ہیں، اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے حکمران اندازہ کر سکتے ہیں کہ ولایت الہی پر کس طرح سے کاربند ہوا جا سکتا ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ سید روح اللہ خمینی، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آقا نے بھی کہا کہ بالکل بڑھاپے میں کس طرح سے وہ اپنا آگے لے کر چلے کارواں. میں گویا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا. کیا تھا ان کے پاس؟ ہر طرح کی سینکشنز لگی ہوئی. ایک سمجھ لیجیے ایک نئی ریاست ان کے ہاتھ آئی تھی 1979 میں، اور اس کے بعد پے در پے مختلف جو پابندیوں کا سامنا ہے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے، مومن میں تو دیتے ہیں بھی لڑتا ہے سپاہی. پہلی والی بات کہ اس زمانے کے پریزیڈنٹ US پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کو کہنا پڑا جب آپریشن ایگل کلو ہوا ہے اور صحرائے قبس میں ہیلی کاپٹر آپس میں متصادم ہو کر تباہ ہو گئے تھے امریکہ کے، تو جیمی کارٹر کو کہنا پڑا کہ سب کچھ تھا ہمارے پاس. یعنی BBC میں یہ آرٹیکل آیا تھا کہ اس سے پوچھا گیا اس وقت کے پریزیڈنٹ سے کہ کیا وجوہات ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آپ لوگ ایران کو شکست نہیں دے سکے. وہ ایک نوزائیدہ ریاست، بالکل انقلاب کے ابتدائی مراحل تھے اس وقت، تو کیا وجہ تھی؟ کیا امام خمینی کو شکست نہیں دے سکے؟ تو انہوں نے کہا، جیمی کارٹر نے کہا اس پر کہ سب کچھ ہمارے حق میں تھا مگر خدا خمینی کے ساتھ. بہت مشہور جملہ ہے کہ جب پروردگار پر یقین محکم ہوتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے. اور جیسے کہ سورہ النشر میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں ساتھ آسانی. لیکن ہم گھبراہٹ میں، پریشانی میں صرف مشکلات دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے بھی در کھولا ہوگا، کہیں نہ کوئی کشائش کا رستہ ہوگا، بس ساری مشکلات پریشانیاں بتا. اس وقت وہ ایک مومن ایک ایسا
اس کو گلشکن کہا جاتا ہے، ایک مرد آہن ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے نہ صرف خود ایک حوصلہ دیا اپنی قوم کو بلکہ ڈٹ کر آگے کھڑا رہا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں شہید سید علی خامنہئی کو کہ جیسے علی کا بیٹا حسین، اسی طرح سے ہم سید روح اللہ خمینی کی جو ایک جانشینی ہے اس میں ہم کو نظر آتا ہے رہبر معظم شہید رہبر معظم قاص کہ کس طرح سے وہ آگے لے کر چلے قوم. اور دیکھیے ہر ایک کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے چیلنجز الگ تھے دور امامت کے، امام حسین علیہ السلام کے الگ تھے. امام خمینی کا جو چلا ہے دور 10 سال چلا ہے، لیکن رہبر معظم شہید رہبر معظم کے چیلنجز الگ تھے کہ جب قوم کو اپنی ایرانی قوم کو ان کے خلاف کر دیا گیا. کبھی 2023 میں بھائی سامعین کا واقعہ ہوتا ہے اور پوری جیسے کہا جائے کہ میڈیا جو ہے وہ خلاف ہو جاتا ہے کہ ایران میں اس قدر سپریس ماحول ہے، عورتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، خواتین کو کہیں پر نکلنے میں پابندی نہیں ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں رہبر کی، نہ صرف اسٹیٹمنٹس ہیں بلکہ خود فقہان کے مجمع میں خواتین کے جلسوں میں خطاب کیا ہے، کہا ہے آگے آئے خواتین پر کسی پروفیشن کو آپٹ کرنے پر پابندی نہیں. یہ ہے رہبر معظم، کہتی ہیں کہ تمام چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، انجینئرنگ ہو، کچھ بھی ہو خواتین کریں لیکن اسلامی اصولوں کی پاسداری کریں. پھر ایک اور چیلنج جو ابھی جنوری میں ہم نے دیکھا کہ اپنی عوام کو ان کے خلاف کر دیا گیا اور انقلاب کی سالگرہ سے بالکل 1 مہینہ پہلے کیا گیا. یہ رہبر کے لیے بہت مشکل تھا ہوگا. اور سوچیے 86 سال کا وہ بزرگ کہ جس نے 2 سال کے قلیل عرصے میں اپنے عزیز ترین ساتھیوں کو کھویا ہو، چاہے وہ شہید ابراہیم رئیسی کی پوری ٹیم کی صورت میں ہو، یا اس سے پہلے 2020 میں قاسم سلیمانی اور ان کی ابو مہدی المحدث ہو، یا پھر لاسٹ ایئر جون میں جو اسرائیل کا اچانک حملہ ہوا تھا اس سے پوری جو فوجی قیادت تھی اس کا چلا جانا، اور اس کے بعد اپنی عوام کا خلاف ہو جانا، عوام کے سر. لیکن کس طرح وہ کھڑے رہے، آگے آئے ہیں. اور اس دوران فروری میں ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر نے حاضری دی امام خمینی کے مزار پر آئے اور وہاں پر نماز پڑھی. پوری ویڈیو وائرل ہوئی تھی فروری میں کہ وہ انقلاب کی سالگرہ تھی. اس کے بعد میں یہاں پر تذکرہ ایک اور کروں گی کہ جب ولایت بڑھ رہی ہوتی ہے نا تو اس کو آگے لے جانے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ان میں شہید علی لاریجانی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ گفتگو ادھوری ہو کہ آپ کون ہیں. آپ شہید طاہری کے داماد بھی ہیں اور اس سے پہلے ان کے شاگرد رشید بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کے والد یعنی کون، شہید علی لاریجانی کے والد ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے ان کے، اور شہید ہاشم مرحوم ہاشم لاریجانی. لیکن ان کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے استاد کے کہنے پر ویسٹرن فلاسفی میں پی ایچ ڈی کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن کیا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، تو اس کی اولاد کو لازمی طور پر صرف اور صرف دین کی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے. اس کی واضح مثال ابھی لائی جائے. اور اس کے بعد جو پھر وہ ان کے داماد بھی بنے شہید مطالعے کیا ہے کہ اپنی آخری جو ملاقات ہے رہبر معظم سے وہ بتاتے ہیں، اور وہ ملاقات کا حال وہ ہے کہ آنکھوں سے اشک ہو جاتے ہیں. کہ میں نے کہا شہید لاریجانی کہتی کہ میں نے رہبر معظم سے کہا کہ دیکھیے حالات ایسے ہیں کہ آپ دشمن سے دھمکی نہیں دے رہے ہو، کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ چلے جائیے، کہیں چھپ جائیے. یہ 86 سالہ 86 سالہ بوڑھے کا عزم ہے، حوصلہ ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بنکر ایسا تیار ہوا ہے کہ جہاں پوری تہران کی قوم چھپ سکتی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی چھپ جاتا ہوں. اس پر دیکھیے وہ بھی ویسٹرن فلاسفی میں پی ایچ ڈی کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ایک امام بھی تو پڑھ رہے غیبت میں ہیں، یعنی وہ مثال دیتے ہیں رہبر کو کہ آپ چلے جائیے، سب چھپ جائیے. اور 12ویں امام کی مثال آپ کے سامنے. اور وہ رہبر معظم ہے جن کا فالوور ہے شہید علی لاریجانی، وہ کیا کہتا ہے، یعنی میں سوچتی ہوں سید علی خامنہئی ہمارا سلام ہے ان کی عظمتوں پر. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا امام پردہ غیبت میں گیا تھا اس کے پاس کوئی عوام، کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھا. ہمیں معلوم ہے
کہ جب ان کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن میرے پاس تو سب قوم ہے، میں بھی قوم کے ساتھ ہوں، اور اگر قوم کا لیڈر ہی چھپ جائے گا اور اپنی فوج کو چھوڑ دے گا تو پھر اس قوم کو ڈیمورلائز کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. تو یہ حقیقت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی قوم کس طرح سے آگے بڑھی کہ مستقل سڑکوں پر رہی. یہ بہت بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں معجزہ ہے کہ وہ قوم جو جنوری میں خلاف تھی رہبر کی، وہ آج ایک زبان ہو کر رہبر معظم کی ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کی سڑکوں پر. ہم اس ولایت کو مظاہرے دیکھتے ہیں کہ شادیاں سڑکوں پر ہوئی ہیں، خواتین کے اجتماع ہو رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم ٹینک بھی چلا سکتے ہیں، ہم ٹوپی بھی چلا سکتے ہیں، ہم گرلس بھی چلا سکتے ہیں، حجاب میں رہتے ہیں. یہ وہ عزم ہے، وہ بلبلہ ہے کہ جو ہمیں ولایت سے ملتا ہے، وہ ولایت جس کا منبع امیر المومنین ہے اور جس کا تسلسل روح اللہ خمینی ہے، آگے بڑھتے ہوئے شہید سید علی خامنہئی اور اس کے بعد موجودہ رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی. اور جس طرح سے ہمارے بھی فرمایا کہ دیکھیے کتاب سے رشتہ برقرار رکھیے، اور اگر برقرار نہیں ہے تو جوڑیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا تو انسان کو طالب علم ہونا چاہیے یا پھر والدین ہونا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ ہم سب اس کا طالب علم بھی ہے، والدین بھی ایک دوسرے سے علم لینے کا سلسلہ جاری ہے، چاہے ایک لفظ کی صورت میں ہو. رہبر معظم کہا کرتے تھے کہ کتاب کو اپنے گھریلو اخراجات میں رکھے. آج کل تو ہمارے پاس پی ڈی ایف کی سہولت نہیں ہے کہ ہم اخراجات نہ بھی کریں تو پی ڈی ایف کی صورت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. یہاں میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گی اور شعر کے ساتھ کہ اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو، چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، منظر عام پر لڑیں. تحریریں زندہ رہتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. تقریریں آج ہم میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ رہبر یہ کہتے ہیں کہ سافٹ پاور جو ہے وہ اس دفاعی دور جو میدان میں لڑ جاتی اس سے زیادہ کٹھن ہے. سماج مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. السلام علیکم. محمد وآل محمد صلوات.